नंबर 1454 1454 सफ़ा सूरा अल कमर आयत नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर वइन यरौ आयतन युरिदू वयक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फ़ीहि मुज़्दजर हिक्मतुम बालिग़तुन फमा तुग़निन नुज़ुर फ़तवल्ल अन्हुम यौम यदउ दाइ इला शैइन नुकुर खुश्अन अबसारुहुम यख़्रुजून मिनल अजदासि कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर मुहतिईन इलद्दाअ यक़ूलुल काफ़िरून हाज़ा यौमुन आसिर। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूहिन फ़कज़्ज़बू अब्दना वक़ालू मजनूनुन वज़्दुजिर फ़दअा रब्बहू अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर फ़फ़तहना अबवाब अस्समाइ बिमाइन मुनहमिर वफ़ज्जरनल अर्ज़ उयूनन फ़ल्तक़ल माउ अला अम्रिन क़द क़ुदिर वहमलनाहु अला ज़ाति अल्वाहिन वदुसुर तजरी बिअयुनिना जज़ाअन लिमन कान कुफ़िर वलक़द तरकनाहा आयतन फ़हल मिन मुद्दकिर फ़कैफ़ कान अज़ाबी वनुज़ुर वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कज़्ज़बत आदुन फ़कैफ़ कान अज़ाबी वनुज़ुर इन्ना अर्सलना अलैहिम रीहन सरसरन फ़ी यौमि नहसिन मुस्तमिर तंज़िउन नास कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन मुनक़इर फ़कैफ़ कान अज़ाबी वनुज़ुर वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये कुरान शरीफ की 37वीं सूरा 54वीं सूरा अल कमर है। मक्की सूरत है और इस पर तकरीबन मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि यह सूरत
سن 5 نبوی میں اتری ہے، اس لیے کہ جس واقعے کے تذکرے سے اس سورت کی ابتدا ہے، شق قمر، وہ واقعہ سن 5 نبوی میں ہوا، اس لیے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سورت سن 5 نبوی میں اتری ہے، مکے میں اعلان نبوت کے 5ویں سال۔ واقعہ اس سلسلے میں جو مختلف روایتوں میں آتا ہے اور اس کے راویوں میں عبداللہ ابن مسعود، جبیر ابن مطعم اور انس ابن مالک اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس، یہ صحابہ ہیں، اور بھی ایک ہیں، ان سے یہ روایتیں ملتی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں انس ابن مالک کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے۔ واقعے کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے موجودگی میں کہیں تشریف رکھتے تھے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، جیسے ابن مسعود کی روایت ہے، کننا فی منا، ہم لوگ منا میں تھے، تو اس سے جگہ متعین ہو جاتی۔ اگرچہ ابن عباس یا دوسرے حضرات کی روایتوں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبل ابو قبیس یا اسی طرح سے صفا اور مروہ، جو حرم سے ملے ہوئے جو چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ان کا تذکرہ آتا ہے، تب اس صورت میں یہ واقعہ مکہ مکرمہ کے اندر کا ہوگا۔ منا میں اس واقعے کے ہونے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حج کا زمانہ ہوگا، حج کے لیے لوگ جمع ہوں گے، قریش مکہ بھی، اور اس وقت یہ بات ہوئی۔ واقعہ بہرحال یہ ہوا کہ چاندنی رات، روشنی پھیلی ہوئی چاند کی، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی کے ایک طرف ایک ٹکڑا چلا گیا اور دوسری طرف دوسرا ٹکڑا چلا گیا، بیچ میں پہاڑ کی چوٹی آ گئی۔ ہیرا کا لفظ بھی آتا ہے، جبل ہیرا، ایک اور پہاڑ کا لفظ بھی آتا ہے، اور میں نے کہا ابن عباس کی روایتوں میں وہ جبل ابو قبیس یا کیا نام ہے اس میں صفا اور مروہ کا لفظ۔ بہرحال یہ کہ پہاڑ جو ہے اس کے ایک طرف ایک ٹکڑا چلا گیا، ایک طرف دوسرا ٹکڑا چلا گیا۔ اور ابن مسعود کی روایت میں خاص طور پر جو لفظ ذہن میں رکھنے کا ہے وہ یہ کہ آپ نے اس کے بعد فرمایا اشہدو اشہدو، گواہ رہو گواہ رہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ابن مسعود کی روایت ہے۔ یہ میں بتلا دوں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام علماء بہت مستند مان رہے ہیں۔ تو اس روایت کا یہ لفظ اشہدو اشہدو، گواہ رہو گواہ رہو، یہ ابن مسعود کی روایت کے الفاظ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ القمر کا لفظ آیا ہے۔ عربی میں اس سلسلے میں 3 لفظ آتے ہیں، الہلال اور القمر اور البدر۔ الہلال تو کہتے ہیں ابتدائی تاریخوں کا جو چاند ہے، ہر مہینے کی جو ابتدائی تاریخیں ہیں، پہلی اور دوسری، اس کے لیے لفظ آتا ہے الہلال۔ اصل تو وہ پہلی کے لیے ہے، لیکن یہ کہ دوسری اور تیسری کے لیے بھی وہ بول دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا یسألونک عن الاہلہ، الاہلہ ہلال کی جمع ہے، پلورل ہے، یہ آپ سے ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ چاند کیوں گھٹتا اور بڑھتا ہے، یہاں تک کہ بالکل ایک کھجور کی شاخ کے جیسے باریک بن جاتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ وہ تو ایک سائنٹیفک وجہ پوچھنا چاہتے تھے اس کی۔ قرآن سائنس کی کتاب تو ہے نہیں، اور نہ پیغمبر جو ہے وہ ایز اے سائنٹسٹ دنیا میں بھیجے جاتے ہیں۔ وہ تو پیغمبر جو ہیں وہ پیغام ہدایت لے کر آتے ہیں، ہدایت کے راستوں کی رہنمائی کرنا پیغمبر کی ذمہ داری ہے، اور جو کتاب ان پر اترتی ہے وہ بھی کتاب ہدایت ہے۔ اس لیے پیغمبر سے
اس کے سبجیکٹ کی، اس کے فیلڈ کی بات کرو. تم کہاں سے سائنس کا مسئلہ اور ڈاکٹری کا میڈیسن کا لے کے آتے ہو؟ لیکن بہرحال بجائے اس کے کہ یوں کہا جاتا ہم نہیں جانتے، بھاگ جاؤ. جواب دیا گیا، اور جواب وہ دیا گیا جو جواب مناسب تھا، قرآن کو وہ جواب دینا چاہیے تھا، اور لوگوں کے لیے وہ جواب مفید بھی تھا. قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیجئے کہ یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے واسطے اوقات متعین ہوتے ہیں، یعنی مطلب تاریخیں پتہ چلتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے، آج کون سا دن ہے. اور یہ بھی کوئی دنیا داری کے لیے نہیں، بلکہ اس سے بہت سے دینی فائدے بھی ہیں. فرمایا والحج، اس سے حج کا زمانہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی حج کب کو ہے، کون سے مہینے میں ہے، کس تاریخ کو ہے. تو چاند سے یہ فائدے ہیں دینی اور دنیاوی. باقی اور باتیں کیوں گھٹتا ہے، سائنٹیفک وجہ معلوم بھی ہوگی تو تمہاری کون سی آخرت سمجھ جائے گی اس سے. تو پیغمبر جو ہیں ان سے اس طرح کے سوال ہونے چاہیے، نہ کہ اس طرح کے. جواب نے یہ رخ متعین کر دیا کہ سوال ایسا ہونا چاہیے. بہرحال الہلال کے ہوتا ہے پہلی اور دوسری تاریخ کے چاند جب وہ باریک ہوتا ہے. البدر، یہ جیسے الہلال اصل سے پہلی تاریخ کے لیے ہے لیکن دوسری اور تیسرے کے لیے بھی بول سکتے ہیں، ایسی البدر جو ہے وہ اصل میں 14ویں رات کے لیے. 14ویں رات کا جو چاند ہے اس کو کہا جاتا ہے البدر. ویسے وہ 13ویں اور 15ویں کے لیے بھی بول دیجئے، کوئی بات نہیں ہے کیونکہ زیادہ فرق نہیں ہوتا. اور تیسرا لفظ ہے القمر. القمر عام ہے، کیسا بھی چاند ہو اس کے لیے القمر ہوگا. پہلی سے لے کر اور 30ویں تک کوئی بھی مرحلہ آ جائے اس چاند کے اوپر کسی بھی شکل میں ہو اس کو القمر کہیں گے. یہ عام لفظ ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور انس بن مالک کی روایت میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ قریش نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کے دکھلانے کا اپنی نبوت کے واسطے. آپ نبی ہیں، نشانی بتلائیے. یہ تھا. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور لوگوں نے دیکھا. اس کو تو میں بعد میں بتلاؤں گا پھر کیا ہوا. لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس دور کے جو تفسیر لکھنے والوں میں اس میں تو مودودی صاحب، اور پہلے لوگوں میں حافظ ابن حجر عسقلانی. حافظ ابن حجر یہ مفسرین سے زیادہ بڑھ کر محدثین میں ان کا شمار ہے، اور بڑے اونچے درجے کے یہ محدثین میں ہیں. اور درمیانی جو دور ہے اسلام کا اس میں 5ویں صدی 6ٹھی صدی کے ہیں حافظ ابن حجر. بڑے مستند، بڑے معتبر، بڑے علم والے، کوئی شبہ نہیں. لیکن انہوں نے یہ بات کہی اور مودودی صاحب اس کو نقل کر رہے ہیں اور مودودی صاحب اس کو ترجیح دے رہے ہیں. بات کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انس ابن مالک کی روایت کے علاوہ کہیں کسی اور روایت میں یہ بات نہیں ملتی کہ قریش نے فرمائش کی تھی. ابن مسعود کی اور جبیر ابن مطعم کی وغیرہ وغیرہ جتنی روایتیں مل رہی، یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب یا عبداللہ ابن عمر کی، ان سب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ واقع ہوا. لیکن انس ابن مالک کی روایت میں یہ ہے کہ قریش نے اس کا سوال کیا تھا، فرمائش کی تھی. البتہ ایک دوسری روایت ملتی ہے ابن عباس کی جو کیا نام ہے حلیۃ الاولیاء، جو ابو نعیم اصفہانی کی کتاب ہے، اس میں بے شک یہ روایت ہے مگر کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے. اس سے مودودی صاحب اس طرف گئے ہیں کہ یہ فرمائشی نہیں تھا مسئلہ، بلکہ یہ خود بخود یہ ایک واقعہ ہوا. اس کو زیادہ وہ ترجیح دے رہے ہیں. لیکن غور کرنے سے باوجود اس کے کہ حافظ ابن حجر کا درجہ بہت اونچا ہے، ہمارے سارے استاذ اور سارے بزرگ ان کا بہت احترام کرتے ہیں، شافعی المسلک ہیں، سب کچھ صحیح ہے، مگر یہاں مسئلہ اس کا نہیں ہے. مسئلہ ہے حدیث میں کس کی کتنی بصیرت ہے. ان کے نہایت بلند درجہ، آسمانوں پر ان کا مقام ہونے کے باوجود، آسمان علم میں. لیکن ہم طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیں کچھ حق ہے کہنے کا کہ یہ بات دل کو نہیں لگتی. ایک تو یہ، پہلے تو میں اس بات کا جواب دے دوں کہ جو ان حضرات نے کہی ہے، خاص طور مودودی صاحب نے، کہ انس ابن مالک اور عبداللہ ابن عباس
اس واقعے کے ہم اثر نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس واقعے کے وقت یہ موجود ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت نو عمر ہے۔ انس بن مالک تو مدینے میں رہتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے، سال 2 سال کے بعد ان کی والدہ نے لا کر خدمت میں چھوڑ دیا تھا، 10 سال کی عمر تھی۔ تو ظاہر ہے کہ سن 5 نبوی کے اندر تو ہو سکتا ہے یہ پیدا بھی نہ ہوئے ہوں، یا ہوئے ہوں تو بھی مکے میں ماں کے گود میں ہی ہوں، لہذا ان کو اس واقعے کا کیسے معلوم؟ یہی حال ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے، یہ بھی بہت نو عمر ہے۔ میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ ایک موقع پر ان کے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ بیٹے آج یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزار لے، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی رات کس طرح گزرتی۔ اور اس وقت ان کی عمر 10-11 سال سے زیادہ کی نہیں مدینہ منورہ کے اندر، تو یہ نو عمر ہیں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ واقعے میں موجود نہیں تھے۔ اس کے برعکس جو حضرات اس کا تذکرہ نہیں کرتے اپنی روایت میں کہ مشرکین نے یہ فرمائش کی تھی، وہ واقعے کے جو ہیں مشاہد ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں ہم موجود تھے وہاں مینا میں، سمجھ میں آیا؟ تو اس میں اس کا تذکرہ نہیں، لہذا اعتبار اس کا ہوا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ کسی صحابی کا روایت کرتے وقت کسی جگہ موجود ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ خود مودودی صاحب مختلف مواقع پر یہ بات کہتے ہیں کہ جب صحابی کوئی بات نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگرچہ وہ انہوں نے براہ راست اس بات کو نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، تب بھی ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے اس صحابی سے سنا ہے کہ جو صحابی موقع پہ موجود ہے۔ مختلف مواقع پر یہ بات کہی جاتی ہے، یہاں بھی ہم پھر وہی کہیں، کیوں نہ مانیں؟ نمبر 1، صحابی سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ صحابی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی حدیث بیان کر رہے ہوں، اس میں خالی اٹکل پچو ہو، محض قیاس ہو۔ یہ صحابہ کے تعلق سے یہ ہے ہی نہیں، یہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم علماء جو ہیں اور محدثین ہر راوی کے اس کا جو ہے پوچھا کچا چٹا دیکھتے ہیں، کون ہے، کہاں پڑھا، کس طرح پڑھا، کس سے سیکھا، کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، ساری زندگی کی بایوگرافی جو ہے ہر ایک ہی دیکھتے ہیں۔ جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو صحابی ہیں، وہیں اپنا کاغذ اور قلم بند کر دیتے ہیں، اب ہمیں کچھ نہیں دیکھنا، صحابی ہیں بس صحابی ہیں۔ یہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے۔ جب یہ بات ہے محدثین کا اصول یہ ہے، تو پھر ہم نہیں دیکھتے کہ یہ صحابی وہاں موجود تھے کہ نہیں تھے، صحابی ہیں ایک روایت کو بیان کر رہے ہیں، تب ہم اس کو آنکھ بند کر کے لیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر دو یہ ہے کہ روایتوں میں سے کسی کو جب لیا جاتا ہے اور دوسرے کو چھوڑا جاتا ہے، کب؟ یہ بھی میں اصول بتلا دوں کہ جب ایک روایت کے اندر ایک بات آ رہی ہے اور دوسری روایت میں اس کے اپوزٹ کوئی بات آ رہی ہو، سمجھا نہیں؟ تب بے شک ہم دیکھیں گے کس روایت کو ہم لیں، جو معتبر ہوگی کسی بھی لحاظ سے ہم اس کو لے لیں گے، دوسرے کو جس میں کم ہے وزن اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک روایت کے اندر ایک چیز کا تذکرہ ہے اور دوسری روایت میں اس جز کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کے اپوزٹ بات نہیں کہی گئی بلکہ چھوڑ ہی دیا گیا، تو یہ تو ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم کسی روایت کی کسی جز کو، چاہے وہ روایت کسی درجے میں بھی ہو، نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو ایسے ہی ہے، مثال کے طور پر 2 آدمی آتے ہیں اور باہر کوئی واقعہ ہوا، اس کو یہاں آ کر بیان کرتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، تو ایک آدمی جو ہے وہ پوری ڈیٹیل بیان کرتا ہے، دوسرا آدمی جو ہے اس کے جو ہے اہم اجزاء بیان کر دیتا ہے، جو غیر ضروری اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا، ہم یوں نہیں کہنے کا کہ یہ روایتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ہاں، اگر ایک روایت کے اندر، ایک رپورٹ کے اندر ایک بات کہی جا رہی ہے، دوسری رپورٹ میں اس کے خلاف کہی جا رہی ہے، ایک کہتا ہے کہ ایک آدمی نے گالی دی، دوسرا کہتا ہے نہیں اس آدمی نے گالی نہیں دی، یہ ہو گیا۔ اب 2 رپورٹیں ہو گئی تو بے شک اب ان میں سے ہم سلیکشن کریں گے، کون سی قابل اعتبار ہے اس کو لیں گے اور جو کمزور ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہاں صورت کیا ہے؟ یہاں صورت یہ ہے کہ ابن مسعود اور اسی طرح جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایتوں میں یہ تذکرہ بے شک نہیں ہے کہ مشرکین نے فرمائش کی تھی، مگر یوں تو نہیں کہتے کہ فرمائش نہیں کی تھی، یہ بھی تو نہیں کہہ رہے۔ اور ابن عباس کی روایت میں اور انس بن مالک کی روایت میں یہ کہ فرمائش کی تھی، پھر کیوں یہ کوئی جب تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں، تو یہ بحث ہی نہیں پیدا ہوتی کس کو لیں کس کو چھوڑیں۔ نمبر 2 اور نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے، میں نے آپ سے خاص طور پر کہا تھا کہ اس لفظ کو نوٹ کیجیے گا، ذہن میں رکھیے گا، اشہدو اشہدو۔ اگر یہ واقعہ خود سے ہوا ہوتا اور کوئی فرمائش نہ کی جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نمبر 1 تب اس صورت میں آپ کا معجزہ نہیں کہا جا سکتا۔ ہو گیا ایک واقعہ، پتہ نہیں کیوں ہوا، بے شک چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، بے شک نبی موجود ہیں، زندہ ہیں،
ہو سکتا ہے کہ معجزہ ہو آپ کا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا معجزہ نہ ہو. خود سے ہو گیا ایک کام, ہم کیسے کہیں کہ یہ نبی کا معجزہ؟ تب اس صورت میں آپ کا یہ فرمانا گواہ رہو اس کے کیا معنی ہو گئے؟ ظاہر ہے کہ جب یہ بات فرما رہے ہیں آپ گواہ رہو, بلکہ بعض روایت میں آتا ہے آپ نے نام لے کر کہا قریش میں سے بعض کا, اے فلانے گواہ رہو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کوئی بات کوئی مسئلہ درپیش ہے, جب اس کے مطابق ایک چیز سامنے آئی تو کہا جاتا ہے گواہ رہو. یہی ہے نا بھائی. مثلا میں کہوں کہ ایک صاحب آنے والے ہیں, آپ کہیں کہ بالکل نہیں, وہ آ گئے. اب میں کہوں دیکھیے صاحب گواہ رہی ہے, آگے نہیں آگے, میں کہہ رہا تھا. اگر جب تک کہ کوئی تذکرہ نہ چل رہا ہو کسی بات کا اور ایک واقعہ اس کے بعد ہو تو پھر گواہ رہو کہنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں آیا؟ نمبر 3 ہو گئے. نمبر 4 جو ہے وہ یہ کہ آگے اسی میں ایک آیت آ رہی ہے, دوسری آیت کہ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. جب یہ کسی نشانی کو دیکھتے ہیں تو یہ اس سے رخ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے. اگر نبی سے فرمائش نہیں تھی تو پھر جادو کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ کیا ضرورت ہے جادو کہنے کی؟ نبی سے نہ فرمائش ہے, نہ نبی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں معجزے کا, وہ خود سے ایک واقعہ ہوگا. اب اس سے کیا تعلق؟ لوگ کہتے پھریں کہ جادو ہے نبی کا, محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ دلائل ہیں جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ پورے ادب اور احترام کے ساتھ ان حضرات کے علم اور فضل کا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اپنی اس سلسلے میں کچھ گزارش کریں, تو ہمیں اس سے اتفاق نہیں معلوم ہوتا. ہمیں اتفاق اسی سے ہے کہ جس پر میجارٹی گئی ہے علماء امت کی, اور وہ یہی مانتے ہیں کہ یہ فرمائش ہے, فرمائش کی تھی قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. چنانچہ جب وہ دیکھا تو قریش کے لوگوں نے کہا یہ جادو ہے, جیسے قرآن نقل کر رہا ہے. مگر دوسرے لوگوں نے کہا کہ بھئی جادو اگر کیا ہے محمد نے تو یہ ہمارے اوپر کیا ہوگا, لیکن ساری دنیا پہ تو جادو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے باہر کے لوگ جب آئیں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھئی تم نے بھی یہ واقعہ دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا. چنانچہ آتا ہے کہ روایتوں میں کہ جب دوسرے لوگ آنے لگے عرب کے مختلف جگہ کے مکے میں, لوگوں نے ان سے پوچھا تم نے بھی دیکھا تھا؟ لوگوں نے کہا ہم نے بھی دیکھا تھا. اب سیٹی گم ہو گئی. ظاہر ہے کہ یہ نبی کے معجزے کا مسئلہ درپیش ہے, تبھی تو یہ ساری تگودو ہو رہی ہے. تو یہ بات ہوئی. دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو اورینٹلسٹ وہ جہاں معجزے سے ان کی جان کانپنے لگتی ہے, جہاں معجزہ کا مسئلہ آئے تو فوراً وہ تعویلیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. یہاں مسئلہ جب آیا چاند کے ٹکڑے ہونے کا, 2 قسم کے تعویلیں کی گئیں. ایک تو تعویل یہ کی گئی کہ یہ واقع قیامت سے متعلق ہے, قیامت قریب آ گئی اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں گے. لفظی ترجمہ تو یہاں ہوگا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے, کیونکہ پاسٹ ٹینس ہے. اقتربا پاسٹ ٹینس, انشقا پاسٹ ٹینس ماضی ہے. تو میں نے ترجمہ یہ کیا اور تمام علماء بھی ترجمہ اسی طرح کرتے ہیں, اور اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں صاحب ترجمہ یوں کیجئے قیامت قریب آ گئی اور چاند کے ٹکڑے ہوں گے, قیامت میں ہوں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں پاسٹ ٹینس فیوچر کے لیے مختلف جگہ استعمال ہوا. مثلا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا, لے جائے گئے متقی لوگ جنت کی طرف. بھائی کہاں لے جائے گئے؟ ترجمہ یہ کرنا ہی پڑے گا, لے جائیں گے. تو قرآن میں چونکہ یہ بار بار ہوتا ہے لہذا ہم یہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے. ایک تعویل تو یہ کی جن کا مزاج یہ ہے کہ معجزہ کسی طرح رہنے نہ پائے, جو بھی تبدیلی ہو سکتی ہے وہ کر دی جائے. مگر پہلے تو اس کا جواب سن لیجئے. اس کا جواب یہ ہے کہ آگے تو پڑھ لیجئے دوسری آیت. اب میں وہ ترجمہ کرتا ہوں جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ اس پر دیکھیے کہ قیامت قریب آ گئی, چاند کے ٹکڑے ہو جائیں گے, اور جب یہ کسی نشانی کو دیکھتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جادو ہے. کیا ربط ہوا, کیا جوڑ ہوا مضمون میں؟ سمجھ میں آیا؟ قیامت میں چاند کے ٹکڑے ہونے سے جادو کہنے کا کیا مسئلہ ہوا, کیا تعلق ہوا؟ عجیب بے وقوف لوگ ہیں کہ یوں نہیں دیکھتے کہ جو تعویل تم کرنے جا رہے ہو اس کا آگا پیچھا کیا ہے. تو لہذا یہ تو احمقانہ بات ہے, اس کو نہیں لیا جائے گا. دوسری بات اورینٹلسٹ نے کیا کی کہ صاحب چاند کے ٹکڑے ہو جانا یہ تو ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ ایک تو سائنٹیفک وجہ سے, اور دوسرا یہ کہ اگر یہ واقع ہوتا تو ہسٹری میں کہیں اس کا تذکرہ آتا, تاریخ میں کہیں تو ہم کو بھی نئی واقعہ نہیں ملتا کہ بھئی یہ چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے کبھی.
نہ تو علم نجوم جس کو کیا کہتے ہیں وہ کیا نام ہے رصدی علم کو کیا ارے بھائی نہ تو اسٹرانومی کے علم میں یہ بات کہیں بھی نہیں ملتی کہ صاحب کبھی چاند کے ٹکڑے ہوئے، اور نہ تاریخ میں ملتی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جانے دیجیے اسٹرانومی کی بات کو، اس میں ہم کیا کہیں اور کیا نہ کہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ تاریخ میں وہ واقعہ جو رات میں ہوا ہو، نصف شب میں ہوا ہو، اس وقت سوائے عرب کے علاقے کے اور بقیہ اور جگہ تو کہیں دن ہو رہا ہوگا، کہیں صبح ہو رہی ہوگی، کہیں کچھ اور ہو رہا ہوگا. وہاں ساری دنیا میں تو اگر سورج کا مسئلہ ہوتا تو ساری دنیا میں ہو سکتا تھا، لیکن مسئلہ جو ہے وہ چاند کا ہے. ظاہر ہے کہ رات کے وقت میں اکثر تو لوگ سوتے ہی رہتے ہیں آدھی رات کو. دوسرے یہ کہ دوسری جگہ دنیا کے زیادہ حصوں میں تو اس وقت دن ہو رہا ہوگا، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ جہاں جہاں اس وقت رات تھی، میں بتلا چکا ہوں روایتوں میں یہ آ رہا ہے کہ عرب کے لوگ جب قبائل آئے تو پوچھا، لوگوں نے کہا کہ ہاں، اور کیا چاہیے. نمبر دو یہ کہ ہندوستان کی تاریخ میں، جس میں مشہور تاریخ فرشتہ ہے، بے شک میرے پاس وہ تاریخ نہیں، میں نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن میرے پاس ایک اور تاریخ ہے، تذکرۃ الکرام فی تاریخ خلفاء عرب و اسلام، اس میں ہے. اور پہلے یہ بات تاریخ فرشتہ کے اندر آئی کہ کیرلا کے ایک راجا نے اس نصف رات میں وہ اپنے اس کو کیا کہتے ہیں اوپر بالا خانہ، مطلب یہ ہے کہ وہ چھت کے اوپر کیا کہتے بھائی، اوپر چھت کے اوپر اپنے گھر کے وہ رات میں تھا لیٹا ہوا. اس نے یہ واقعہ دیکھا اور اس کے بعد اس نے لوگوں سے اس کا ذکر کیا، اور ہوتے ہوتے جب معلوم ہوا کہ یہ ایک نبی کا معجزہ ہے جو عرب میں ہے تو وہ ایمان لایا. یہ تذکرہ تاریخ فرشتہ میں ہے، اور میرے پاس ایک کتاب جو ہے تذکرۃ الکرام فی تاریخ عرب و اسلام، خلفاء عرب و اسلام، اس میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے. اور کیا چاہیے؟ تاریخ میں ایک واقعے کا ذکر آ گیا، اب یہ کوئی ضروری تو نہیں ہر مورخ ہر واقعے کو بیان کرے، یہ کوئی ضروری نہیں، آ گیا واقعہ. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ سب تعویلیں فضول ہیں. ترجمہ اسی طرح ہوگا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے. اس سلسلے میں آخری بات، اور وہ یہ کہ قیامت کے قریب آنا، اس کا کیا جوڑ ہے چاند کے ٹکڑا ہونے سے؟ قرآن نے ایک ہی آیت میں یہ دو باتیں کہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے جس کو قرآن دلیل بنانا چاہتا ہے ایک دوسری بات کے واسطے. بات سمجھ میں آئی نہیں کہ قیامت قریب آ گئی، یہ تو دلیل، یہ تو دعویٰ ہے. دلیل اس کے لیے کیا ہے؟ چاند کے ٹکڑے ہو گئے. تو دعویٰ اور دلیل جو ہیں یہ دونوں کو اس طرح سے ایک آیت میں ذکر کیا. سوال یہ کہ دلیل کیسے بنی؟ دلیل اس طرح بنی کہ بتلانا یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت آئے گی اور اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت وغیرہ وغیرہ، کہ سب نظام تہوبالا ہو جائے گا. چاند جو ہے اور سورج اس کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی، ستارے مان پڑ جائیں گے، اور اسی طرح سے وہ سمندروں میں آگ لگ جائے گی یا خشک ہو جائیں گے وغیرہ. یہ جو یوں کہ یہ کائنات میں ایک زبردست انقلاب آئے گا. لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی ابتدا تو ہو گئی. تم کہتے ہو یہ کیسے ہوگا؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے چاند کے ٹکڑے ہوئے. تو ظاہر ہے کہ یہ گویا آسمانی یا یوں کہیے کہ فضائی ایک قرہ ہے، ایک عظیم الشان قرہ ہے، کوئی جاندار چھوٹی سی مخلوق نہیں ہے، ایک بہت بڑا قرہ ہے، بہت بڑی دنیا ہے چاند کی. تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ ٹکڑے ہوئے اور پھر جڑ گئے. معلوم ہوا کہ پھٹنا اور جڑنا نہ صرف یہ کہ ممکن ہے جس کو تم ناممکن بتاتے تھے، بلکہ یہ کہ اس کی ابتدا ہو گئی ہے. اب ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ ہوں گی. یہ ہے وہ دلیل قیامت کی. اس لیے فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اگر یہ دیکھتے ہیں کسی نشانی کو تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھہرنے والا جادو ہے، یعنی بڑے مضبوط قسم کا، پائیدار قسم کا جادو ہے بھائی، جس نے ہمارے اوپر اثر کیا ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی. خواہش وہی کہ پیغمبر کی بات نہ مانو، آخر خواہش غالب آ گئی اور جھٹلانے پر آ گئے. حالانکہ آنکھوں سے جس واقعے کو دیکھ چکے ہیں، اب اس کو جھٹانے کا کیا مطلب؟ لیکن خواہش کی پیروی میں. اور فرمایا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، فرمایا ہر ایک چیز کو ایک انجام پر پہنچنا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ زیادہ دن تو یہ بات نہیں چلے گی
کہ تم جھٹلاتے رہو گے اور پیغمبر جھٹلائے جاتے رہیں گے، تم اپنے خواہش پر چلتے رہو گے اور یہ کام اسی طرح چلتا رہے گا؟ ایسا نہیں ہوگا ایک وقت آنا ہے جب حق اور باطل کا یہ ٹکراؤ جو ہے اس کا یہ نتیجہ سامنے آ جائے کہ حق غالب ہو اور باطل جو ہے وہ دبے۔ الحق یعلو ولا یعلی، حق جو ہے وہ غالب آنے کے لیے ہوتا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی دور ایسا ہو کہ جس میں باطل سر چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہو اور حق مثلا دب رہا ہو، کہا یہ جائے گا کہ یہ ہمیشہ چلنے والی بات نہیں ہے، بلکہ ختم ہوگا اس کا انجام، اور انجام آخر کار یہ ہوگا کہ حق غالب آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی واسطے آپ کے بارے میں فرمایا قرآن حکیم میں 2 جگہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ایک جگہ وکفی باللہ شہیدا اور دوسری جگہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، کیوں؟ تاکہ سارے دینوں پر یہ غالب آ جائے، یہ حق ہے اور بقیہ اس کے مقابلے میں باطل ہے۔ باطل جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہے، یہ ہو نہیں سکتا، باطل کا مزاج کے خلاف ہے، اور حق اسی واسطے ہے تاکہ وہ غالب آئے۔ یہ پہلے آ چکی ہے آیت اس سورہ ابھی اس سے پہلے بھی کہ فید مغو فضا وزائق ولکم غیر ما تصفون، لا الہ الا اللہ، کہ اس میں ہم جو ہیں وہ حق کے اوپر حق کی مار دیتے ہیں باطل کے اوپر تاکہ باطل جو ہے وہ چھٹ جائے وہاں سے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے، حق اور باطل کا مقابلہ ہوگا لیکن آخر کار حق غالب آئے گا۔ تو فرمایا کہ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر معاملے کو ایک انجام پر پہنچ کر کے رہنا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، فرمایا کہ جب ان کے پاس ایسی خبریں آتی ہیں کہ جس میں ان کے لیے بڑی تنبیہ ہے۔ ازدجر یزدجر، اصل میں تو یہ لفظ ہے استجر، تے سے، لیکن تے کو دال سے بدلا گیا ہے عربی قاعدے سے اور ازدجر ہوا۔ اس کے معنی آتے ہیں ڈانٹ، ڈپٹ۔ آپ نے یہ لفظ شاید اردو میں استعمال کیا ہوگا یا سنا ہوگا، زجر، زجر و توبیخ۔ یہ لفظ جو ہے زجر، یہ اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے ازدجرا کا، باب افتعال سے ازدجر، وہ روٹ ورڈ ہے زجر، تو جس کے مطلب ہے ڈانٹ، ڈپٹ، تنبیہ۔ اسی لیے یہاں ترجمہ ہوا کہ ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں جس میں ان کے لیے تنبیہ کا سامان ہے کہ اس سے یہ اپنے آپ کو متنبہ کر لیں۔ حکمت بالغہ، بھرپور حکمتیں ہیں ان واقعات میں، ان تذکروں میں۔ فما تغنی النذر، مگر اس کے باوجود یہ ڈراوے ان کے لیے کارآمد نہ ہو سکے، یہ تنبیہات ان کے لیے مؤثر نہ ہو سکی، مراد یہ فتول عنہم، تو اے پیغمبر آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، آپ کہاں تک ان سے جو ہے وہ اپنا سر مارتے رہیں گے؟ مطلب یہ کہ آپ نظر انداز کیجئے ان کو۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، وہ دن آنا ہے کہ جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک ناگوار بات کی طرف۔ ناگوار بات سے مطلب کیا ہے؟ کہ کہا جائے گا چلو اب حساب دینے کے واسطے۔ وہ حساب دینا کس کو اچھا لگتا ہے؟ دنیا میں آج ہم سے کوئی پوچھے لانا بھائی ذرا حساب دینا، وہی ہم کو اچھا لگتا ہے، یا اسی طرح سے امتحان لینا وہ کس کو اچھا لگتا ہے؟ اس لیے شیء نکر کے معنی یہ ہے کہ ایک ناگوار بات کے لیے چاہے، آج ان کو نہیں اچھی لگ رہی وہ بات، کل بھی اچھی نہیں لگے گی، لیکن ان کو پکارا جائے گا اس کام کے لیے۔ النکر کے ایک معنی جہاں ناگوار کے ہے وہاں اس کے معنی اجنبی کے بھی آتے ہیں، ایک ایسی بات کی طرف کہ جو ان کے لیے بڑی انوکھی ہوگی۔ آج نہیں مان رہے ہیں، مومنین کے لیے تو انوکھی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے تسلیم کر لیا، یقین کر لیا، قیامت آئے گی، حساب اور کتاب ہوگا۔ لیکن کفار جنہوں نے اس کو نہیں مانا ان کے لیے یقیناً وہ بات جو ہوگی وہ انوکھی ہوگی اور اجنبی ہوگی۔ نکر کے دونوں معنی، الی شیء نکر، خش عن ابصارهم، ذلیل آنکھوں کے ساتھ، خشوع ظاہر ہے کہ ذلت اور خاکساری، یوں کہیے کہ آنکھوں، خاکسار آنکھوں کے ساتھ۔ خاکسار آنکھوں کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جو دنیا میں بڑی اکڑ فون تھی، سمجھ میں آیا؟ کسی طرح نظر جھکنے کو تیار نہیں، خار کھائے بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت حق کے مقابلے میں یا اہل حق کے مقابلے میں۔ اس وقت یہ آیت ہوگی کہ ذلت اور رسوائی اور خاکساری ان کی آنکھوں سے ٹپکتی ہوگی۔ خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث، یہ قبروں سے نکلتے ہوئے ہوں گے اس وقت۔ اجداث جدث قبر کو کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جن کو آپ نے قبروں میں لٹا دیا تو وہی ان قبروں سے نکلیں گے اور جن کو قبروں میں نہیں لٹایا وہ نہ نکلیں گے۔ جو جہاں ختم ہوا، سمندر میں ہو، ندی میں ہو، نالے میں ہو یا فضا میں ہو یا کہیں بھی ہو، جہاں وہ ختم ہوا اور اس کو وہاں گویا یوں کہیے کہ اس کا قصہ ختم ہوا، وہی اس کی قبر ہے۔
تو وہیں سے اس کو نکالیں گے اللہ سبحانہ و تعالی. یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر. فرمایا جیسے ٹڈیاں جو ہیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں. ٹڈیاں جب کبھی آیا کرتی تھیں تو غول کا غول تو ایک ہی طرف کو چلا جا رہا مگر اس کے باوجود پریشانی ہوا کرتی, ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر. یہی حالت ہوگی اس وقت پریشانی کی قبروں سے نکلنے والوں کی, کیونکہ اس وقت سکون اور اطمینان نام کی کوئی چیز نہ ہوگی, پریشانی ہوگی. محتعین الی الداع, پکارنے والے کی طرف جو ہیں وہ لپکتے ہوئے ہوں گے. جدھر کو پکار رہا ہے وہ حالانکہ پسند نہیں ہے وہ پکارنا, مگر جانا پڑے گا ادھر کو. آج کے پکارنے والے کی بات نہیں سنتے, کل کے پکارنے والے کی سننی پڑے گی تم کو. محتعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسیر. فرمایا کہ کافر کہیں گے اس دن یہ تو بہت ہی سخت دن آ گیا. اس وقت کہیں گے آج نہیں مان رہے. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. قرآن حکیم کی یہ عادت اور طریقہ ہے کہ جب نزول قرآن کے زمانے کے مشرکین اور کفار کا کہیں ذکر آتا ہے تو پھر پیچھے دور کے جو کفار ہیں ان کا بھی ذکر آیا تھا, تاکہ جن کا کافر ہونا سب کو معلوم ہے ان کا کیریکٹر اور کردار جو ہے وہ سامنے آ جائے. تم خود دیکھ لو تمہارا کردار ان کے جیسا ہے کہ نہیں ہے, تب جو انجام ان کا ہوا وہ انجام تمہارا بھی ہونا ہے. اسی کے مطابق طریقے کے مطابق یہاں ذکر ہے. فرمایا جھٹلایا ہے ان سے پہلے قوم نوح نے بھی. کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کو. فکذبوا عبدنا, انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا. کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ کے. بھئی اگر مثال کے طور پر یہاں اس ملک میں چائنا کے ایمبیسیڈر کے ساتھ کوئی بدتمیزی کا معاملہ کیا جائے, چائنا گورنمنٹ کیا کہے گی؟ ہمارے ساتھ بدتمیزی ہوئی. یہ ہم نہیں جانتے کہ ایک آدمی ہے, بلکہ یہ ہمارا بھیجا ہوا ایک آدمی ہے, ہمارا ریپرزینٹیٹیو ہے. اسی مد میں یہاں کہا گیا عبدنا, یہ ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا. ان کو سمجھنا تھا اس بات کو. وقالوا مجنون وازدجر, جھٹلایا ہی نہیں بلکہ بدتمیزیاں کس طرح کی, کہا انہوں نے کہ یہ دیوانہ ہے. اور اتنا ہی کہہ کے نہیں رہ گئے بلکہ جھڑکتے تھے. نوح علیہ السلام کو جھڑکا جاتا تھا. چنانچہ روایتوں میں بھی آتا ہے, کتابوں میں, کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جہاں لوگ راستے میں دیکھ لیتے پکڑ لیتے, برا بھلا کہتے, گلا گھونٹتے. اور آخر جب کسی طرح جان چھٹتی نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کرتے, اے اللہ معاف کر دیجئے میری قوم کو, ان کو پتہ نہیں میں کون ہوں. 950 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. 950 سال کے بعد آخر جب سر سے پانی گزر چکا تب کہا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اب مت چھوڑ خداوندہ کافروں میں سے کسی کو زمین پر. کیوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. جو بننے تھے بن گئے, اب بگاڑ ہی بگاڑ ہے. اگر ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا گیا تو ان کی اولاد بھی کافری پیدا ہوگی. چنانچہ پھر عذاب آیا. اس لیے فرمایا کہ وقالوا مجنون وازدجر, کہا انہوں نے کہ دیوانہ ہے اور جھڑکا گیا وہ ہمارا بندہ. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر, تو پھر اس نے اپنے رب کو پکارا اور اس نے کہا خداوندہ میں مغلوب ہوں لہذا میرا بدلہ لے لیجیے. فانتصر, انتصار. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, ہم نے آسمان کے دہانے کھول دیے موسلادھار پانی کے ذریعے سے, موسلادھار پانی کے ساتھ. وفجرنا الارض عیونا, اور ہم نے زمین کو پھاڑ کر کے چشموں کی شکل دے دی, یعنی اس میں سے بھی چشمے نکل پڑے. تو زمین سے پانی اگلا, وہ آسمان سے پانی برسا, دونوں طرف سے پانی اس طرح سے بڑھا. فالتقى الماء على امر قد قدر, وہ آسمان سے گرنے والا پانی, زمین سے ابلنے والا پانی, دونوں پانی نے مل کر کے وہ آخر کو وہ کام کر دیا جس کا فیصلہ کیا جا چکا تھا. فیصلہ کیا؟ لوگوں کی تباہی کا. على امر قد قدر. وحملناه على ذات الواح ودسر, اور ہم نے اس اپنے بندے کو اٹھایا ایک ایسی کشتی پر جو تختوں والی اور میخوں والی تھی. مطلب کیا ہے؟ تختے اور میخیں جوڑ کر کے جس چیز کو تیار کر لیے گا, کشتی نام نہیں لیے گا, مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو کشتی بن گئی. اور جگہ کشتی کا لفظ ہے بوٹ کا. ہم نے فرماتے ہیں کہ ہم نے اٹھایا اس کو ایک ایسی چیز پر جو تختے اور کیلوں والی تھی. مطلب یہ ہے کہ تختوں سے کیلوں کو جوڑ کر اور ایک کشتی کی شکل دی گئی تھی. تجری بأعیننا, ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. ایسے نہیں کہ جدھر کو ہوائیں لے کے چل پڑے کوئی اپنی مرضی سے جا رہی ہو, نہیں, ہماری نگرانی میں اس کا چلنا تھا. جزاء لمن کان کفر, یہ بدلہ تھا اس کے واسطے جس کو جھٹلایا گیا تھا.
یعنی کیا مطلب؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو چھٹایا گیا، اس کے لیے ہماری طرف سے یہ انتظام ہوا، کشتی کا انتظام ہوا اور اس کو ہم اپنی نگرانی میں چلایا گیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اس کو، کس کو؟ اس کشتی کو، زیادہ قرینہ اسی بات کا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے واقعے کو، لیکن کشتی کو ہم نے نشانی بنا کر چھوڑ دیا، ہے کوئی اس میں سوچ بچار کرنے والا؟ چنانچہ طویل عرصے تک وہ کشتی اس جگہ رہی جہاں ٹھہری تھی۔ قرآن حکیم میں فَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، جودی پہاڑ پر وہ جا کر ٹھہر گئی۔ تو طویل عرصے تک نزول قرآن کے زمانے میں صحابہ کا دیکھنا، روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ نے ایک کشتی کو دیکھا ہے جس کے بارے میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی، اور ابھی بھی ماضی قریب میں بھی اس کے مسئلے چلے، اخبارات میں آئے، نیوز پیپر میں آئے کہ وہ کشتی جو ہے فلاں جگہ ہے اور اس کے لیے ٹیمیں گئی ہیں اور کچھ نہ پتہ چلا ہے۔ بہرحال وہ تو ایک بات الگ ہے، لیکن طویل عرصے تک اس کو رکھا گیا تاکہ دیکھنے والے دیکھتے رہیں۔ اگر آج وہ کشتی موجود نہ بھی ہو تو واقعہ اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے واسطہ کافی۔ اب اگر اس کو ختم بھی کیا جا چکا، نزول قرآن کے زمانے تک بے شک وہ رہی۔ فرمایا ہم نے اس کو ایک نشانی بنا کر رکھا، کوئی ہے سوچ بچار کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، سو دیکھ لو کیسا ہوا میرا عذاب اور کیسے ہوئے میرے ڈرانے والے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے واسطے۔ سو کوئی ہے جو اس میں غور و فکر کرنے والا ہو؟ قرآن کو آسان کرنا، بعض لوگوں نے ہوتا ہے نا بھائی اپنے مطلب کی باتیں لے لینا، قرآن سے بھی یہی عمل رہا ہے، تو یہ ہوا کہ دیکھو قرآن کو آسان کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب آسان ہے کیا وجہ ہے کہ میں آپ کی سنوں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کے پابند ہوں کہ فلاں صاحب نے یہ فرمایا تھا؟ اللہ نے آسان کر دیا، جب آسان کر دیا تو جو میری سمجھ میں آئے گا میں سمجھوں گا، جو آپ کے سمجھ میں آئے گا آپ سمجھیں۔ بھائی یہ معنی تو نہیں، فحل میں مدکر کے یہ معنی نہیں۔ قرآن کے آسان کرنے کے معنی یہ ہیں، قرآن جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا، لوگوں کو باطل سے ہٹا کر رائے حق پر لانا، یہ مسئلہ سمجھنا جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ جو سمجھنا چاہے کہ راہ حق کیا ہے، جو سمجھنا چاہے کہ صاحب نجات کا راستہ کیا ہے، وہ قرآن سے بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ رہ گئے مسائل، کہ مسائل جو قرآن سے نکلنے والے ہوں وہ ضروری نہیں کہ وہ بھی آسان ہو جائے، قرآن اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ نصیحت کے واسطے قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، ہے کوئی سوچ بچار کرنے والا؟ بس آئندہ ہفتے میں بھول لگا